الله الذي خلق الخلق الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا نسلم ونصلي على سيد البشير شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له لا جد له ولا ند له ولا زد له وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا مثل له ولا مثال له ولا ولد له ولا ولد له لا من الذل ولي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا نبينا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الأنوار أنوار الكائنات وأجدر الكائنات أفضل الكائنات وأشرف الكائنات نشهد أن من هو الأعلى أولى وأعلى وأرفع وأشفى وأتقى وأزكى سيدنا المصطفى والمجتبى والمرتضى والمصطفى ثم صعد إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم أوحى إلى عبده ما أوحى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی قدر، صاحب صدر، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، محض مسلم مخلص موحد بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کا یہ سالانہ اجتماع عام پنجپیر حسب روایت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والکمال لجپال کی بارگاہ کے اندر استدعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین اس ہمارے اجتماع کو پوری کائنات اور دنیا کے لیے ذریعہ ہدایت بنائے، اور آنے والے معزز سامعین کو، متکلمین کو اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ دنیا کے اس جہان میں ایک ایسا گناہ اللہ نے بیان فرمایا قرآن مقدس کے اندر، جس گناہ کی موجودگی میں کسی بندے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی نیکی قابل قدر نہیں۔ ہر نیکی، ہر خیر، ہر بھلائی اس گناہ کی موجودگی میں رائے گاں، برباد اور ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا جرم ہے، وہ ایسا گناہ ہے جس کو رب بھی پسند نہیں کرتا، جس کو رب کا رسول بھی پسند نہیں کرتا، اور جس گناہ کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا امتی وہ بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ اتنی سنگین جرم ہے، غلیظ ترین جرم ہے۔ اگر وہ جرم پیغمبر کا بیٹا کرے، اگر پیغمبر کی بیوی کرے، اگر پیغمبر کا باپ کرے، اس جرم کی وجہ سے پیغمبر کا بیٹا جنت سے محروم ہے، پیغمبر کی بیوی جنت سے محروم ہے، پیغمبر کا باپ ہے جنت سے محروم ہے۔ جس وقت تک آدمی اس سنگین جرم سے توبہ نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ کے دربار میں اس آدمی کی کوئی قدر نہیں، اس کے عمل کی کوئی قدر نہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ جس چیز سے رب نے نفرت کی ہے اس کا نام شرک ہے،
اور جس چیز سے رب کے رسول نے نفرت کی ہے اس کا نام شرک ہے، اور جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حد درجے کی نفرت کی ہے، وہ شرک والا گھناؤنا جرم ہے اور وہ غلطی اور قصور ہے۔ اگر وہ جرم بندے کے اندر موجود ہے تو وہ بندہ اللہ کے ہاں مردود ہے، اگر وہ جرم ختم ہو گیا، جرم سے توبہ طیب ہو گیا، تو وہ مردود بندہ بھی اللہ کی عدالت میں محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ لوگوں، میں کسی صورت میں شرک پہ راضی نہیں ہوں، کسی شکل میں کفر پہ راضی نہیں ہوں۔ میں اگر راضی ہوتا ہوں تو جب بندہ شرک سے پاک ہوتا ہے، کفریہ عقائد و نظریات سے پاک ہوتا ہے، پھر ایسے بندے کو میں پسند کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے بندوں کو صاف لفظوں میں کہہ دیا، لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ راضی نہیں ہوگا، نہ اللہ آج راضی ہے نہ اللہ کل راضی ہے، کس چیز پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر پیغمبر کا باپ شرک کرے تو میں اس پہ بھی راضی نہیں ہوں، اگر پیغمبر کی بیوی شرک کرے تو میں اس پہ بھی راضی نہیں ہوں، اگر پیغمبر کا بیٹا شرک کرتا ہے تو میں اس پہ بھی راضی نہیں ہوں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، وہ غرق ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اللہ نے کہا اے میرے نوح پیغمبر، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اے میرے پیغمبر انہ لیس من اہلک، اے میرے پیغمبر شرک کی وجہ سے اس اپنے مشرک بیٹے کی سفارش نہیں کرنی، میں اس کو معاف نہیں کرتا، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تیری بیوی مشرکہ ہے وہ تیری کشتی میں سوار نہیں ہو سکتی، اگر تیرا بیٹا کنعان مشرک ہے تو وہ تیری کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا، تیری کشتی میں وہ سوار ہوگا جو اپنی زبان سے کہے گا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ تیری کشتی میں وہ سوار ہوگا جو کشتی پہ قدم رکھے تو کہے بسم اللہ، اللہ کے نام پہ میں اس کشتی پہ سوار ہو رہا ہوں۔ سواری پہ بندہ سوار ہو، نام اللہ کا لیتا ہے کہ اللہ میں اس کشتی پہ سوار ہو رہا ہوں، مجھے توحید کے ساتھ پیار ہے۔ اللہ فرماتے پھر مجھے موحد کے ساتھ پیار ہے، جو میری توحید کو پسند کرتا ہے میں اس موحد کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو وہ پسند نہیں آیا مسئلہ، اور وہ کہنے لگا نہیں ہم تو یہ مسئلہ نہیں مان سکتے، ہم تو 5 بزرگوں کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم مصیبت کے اندر ود سواں یغوث یعوق نصر کو پکاریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے او میرا بیٹا، آج اگر کوئی اللہ کے عذاب سے اور سیلاب سے بچ سکتا ہے تو وہ بچے گا جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ جو بندہ توحید کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام فرماتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ،
آج کے دن کوئی نہیں بچے گا، بچے گا وہ جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی، اور رحمت اس پہ ہوگی جس کے دل میں توحید ہوگی۔ اس لیے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر صاف لفظوں میں کہہ دیا، لا یرضیٰ لعبادہ الکفر، میں کسی بندے سے اس وجہ سے راضی نہیں ہو سکتا چونکہ اس کے اندر کفر موجود ہے، چونکہ اس کے اندر شرک موجود ہے۔ شرک کی موجودگی میں اس بندے کو پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے نوح پیغمبر، تیری کشتی میں جانور تو بیٹھ سکتے ہیں پر مشرک بیٹا بھی نہیں بیٹھ سکتا، مشرکہ تیری بیوی بھی نہیں بیٹھ سکتی، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی اندر داخل نہیں، اس کو بھی جہنم کے اندر داخل کروں گا، تیرے بیٹے کو بھی جہنم میں داخل کروں گا۔ تیری کشتی میں وہ قدم رکھے گا جو نعرہ لگاتا ہے بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے جو قدم رکھے گا، یعنی موحد آدمی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، لیٹنے لگے تو اللہ کا نام لے، جاگنے لگے تو اللہ کا نام لے، سواری پہ سوار ہو تو اللہ کا نام لیتا ہے، اجتماع کی ابتدا کرتا ہے تو اللہ کے نام سے کرتا ہے، انتہا کرتا ہے تو اللہ کے نام سے کرتا ہے۔ وہی آقا، وہی داتا، وہی ملجا، وہی ماوا، یہی للکار دیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو، اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام پہ جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا۔ اسی لیے موحد بندہ جب کسی چیز میں غیر اللہ کا نام آ جاتا ہے، نظر میں غیر اللہ کا نام آ جائے، نیاز میں غیر اللہ کا نام آ جائے، سبیل اور پانی میں غیر اللہ کا نام آ جائے، کسی بکرے چھترے پہ خیر اللہ کا نام آ جائے، کسی کھانے دانے پہننے میں خیر اللہ کا نام آ جائے، تو موحد آدمی اس کے قریب نہیں جاتا، کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں جو چیز شرک کی طرف منسوب ہو جاتی ہے وہ اتنی نجس ہے، اتنی ناپاک ہے، مجھے اتنی ناپسند ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دم جو ذبح کے وقت خون نکلتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور جو جانور اپنی جگہ پہ ذبح کیے بغیر مر جائے مردار وہ بھی حرام ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں خنزیر بھی حرام ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس دم مسفوح سے بھی زیادہ حرام، اور اس خنزیر سے بھی زیادہ حرام، اس مردار سے بھی زیادہ حرام کون سی چیز ہے؟ ما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہوتی ہے اس کے اندر شرک کی ملاوٹ آ جاتی ہے، شرک کی آمیزش آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ وہ چیز پسند نہیں کرتے اور مومنوں پہ اللہ حرام کر دیتے ہیں۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، اللہ فرماتے ہیں خنزیر سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز حرام ہے تو وہ چیز ہے جس چیز کے ساتھ شرک کی ملاوٹ آ جائے۔ مومن آدمی شرک کو پسند نہیں کرتا، اللہ کا پاک پیغمبر شرک کو پسند نہیں کرتا۔ ایک موقع پہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی محبت میں آ کے کہتا ہے ما شاء اللہ ورسولہ، ما شاء اللہ ورسولہ، جیسے اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے، جیسے اللہ کی مرضی اللہ کے رسول کی مرضی۔ نبی علیہ السلام کے کان مقدس پہ جب یہ آواز پڑتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر خوش نہیں ہوتے، اس بندے کو داد نہیں دیتے کہ اس نے تو میری بڑی تعریف کر دی ہے،
मौलवी की तारीफ करो तो खुश हो जाता है, पीर की तारीफ करो तो खुश हो जाता है। पीर को कहो हजरत जी तेरे तावीज से बेटा मुझे मिल गया, तेरे तावीज की वजह से मेरे घर में बीमारी टल गई, तो वो पीर कहता है इसका मतलब है मैं भी कोई बड़ी चीज हूँ, मेरी लकीरों के साथ भी तकदीर बदल जाती है, वो भी खुश होगा। लेकिन आमना के लाल का हाल ये है, जब नबी करीम को बंदा ये कहता है, हालांकि अल्लाह के पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शान के लिहाज से, मकान के लिहाज से, जमान के लिहाज से, ऐलान के लिहाज से, उन्वान के लिहाज से, इकबाल के लिहाज से, हाल के लिहाज से, सिद्को मकाल के लिहाज से, यौलो माल के लिहाज से, हालत के लिहाज से, वकालत के लिहाज से, अदालत के लिहाज से, शान के मकाम लिहाज से, ईमान के लिहाज से, बयान के लिहाज से, कल्ब व जिनान में मेरा पैगंबर हर चीज से आला, शान में भी आला, बयान में आला, जिस्म में भी आला, इसमें भी आला, सदर में भी आला, अजर में भी आला, कदर में भी आला, हजर में भी आला, सफर में भी आला, ऐलान में भी आला, कुरान में भी आला, बयान में भी आला, फुरकान में भी आला, निस्बत भी आला, हिस्बत भी आला, किस्मत भी आला, हिजरत भी आला, हुजरत भी आला, नुसरत भी आला, नुजरत भी आला, असमत भी आला, नज़मत भी आला, नबूवत भी आला, रिसालत भी आला, इमामत तो आला, विलायत तो आला, इनायत तो आला, हिदायत तो आला, अजमत तो आला, नबुव्वत तो आला, फतुव्वत तो आला, निस्बत तो आला, तो अजमत भी आला, नज़मत भी आला, इसमत भी आला, इफ़्फ़त भी आला, आल भी आला, हाल भी आला, काल भी आला, असहाब भी आला, अज़वाज भी आला, बनीन भी आला, बनात भी आला, हयात भी आला, वफात भी आला, सकनात भी आला, हरकात भी आला, सुकून भी आला, जुफून भी आला, हत्ता कि मेरे पैगंबर का जबीन भी आला, मेरा पैगंबर अमीन भी आला, मेरा पैगंबर अजीम भी आला, मेरा पैगंबर करीम भी आला, मेरा पैगंबर नसीम भी आला, मेरा पैगंबर हबीब भी आला, तबीब भी आला, नसीब भी आला, करीम भी आला, रहीम भी आला, अकरम तो आला, अजमल तो आला, अनवर तो आला, अकबर तो आला, अजहर तो आला, अशरफ तो आला, अजरफ तो आला, अशरफ तो आला, असद तो आला, अजवत तो आला, खुशू भी आला, वजू भी आला, हसीन भी आला, फसीम भी आला, नज़ीर भी आला, बशीर भी आला, सिराज भी आला, मुनीर भी आला, अमीन भी आला, असीम भी आला, यतीम भी आला, वसीम भी आला, हुस्न भी आला, शराफत भी आला, अमानत, सदाकत, विलायत, इनायत, हुज्जत, सुन्नत, जुम्मत, लुम्मत, वफरत, हिस्बत, निस्बत, अजमत, उज़मत, जलालत, जमालत, अदालत, वकालत, अदालत, विलायत, इनायत, हिदायत, सुज्जत है या लुज्जत है, मिन्नत है, मौनत है, अमानत है, विलायत है, दियानत है, खिताबत है, खिताब है, किताब है, निसाब है। मेरे पैगंबर की एक एक हालत सारी कायनात से आला है, लेकिन फिर भी अल्लाह के पैगंबर इतनी आजी करते हैं, इतनी इनकिसारी करते हैं, तौहीद के मुकाबले में अल्लाह के पैगंबर इतना जुमला पसंद नहीं किया कि बंदा कहता है, साहबी कहता है माशा अल्लाह व रसूलुहु, जैसे अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी। नबी करीम फरमाते अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, ओ मेरे साथी तूने मुझे रब को शरीक, मुझे रब का शरीक बना दिया, मुझे रब का फरीक बना दिया। हालांकि रब कौन है? ताला जद्दू रब्बना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा, हत्ता के हालांकि रब की जात के सुभान अल्लाह सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, उसकी जात में भी कोई शरीक नहीं, उसकी सिफात में भी कोई शरीक नहीं, उसके कमाल में भी कोई शरीक नहीं, उसकी शान में भी कोई शरीक नहीं। वो शान के लिहाज से इतना बुलंद है, इतना बाला है, इतना निराला है, इतना आला है, इतना अकरम है, इतना अकबर है, इतना अरहम है, इतना मौला है, इतना मावा है, इतना बड़ा मलजा है, इतना बड़ा दस्तगीर है, इतना बड़ा गौसे आज़म
علم ہے کہ پوری کائنات میں سے اللہ کا کوئی بندہ بنی بشر ذات و صفات میں شریک نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم فرماتے اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا، حالانکہ میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ او پنج پیر والو، اجتماع پنج پیر کا یہ امتیازی نشان ہے، یہ امتیازی نشان ہے جو نسل در نسل اور صدیوں سے یہ آواز پنج پیر کی سرزمین سے بلند ہو رہی ہے، لوگوں رب کو شریکوں سے پاک مانو، وگرنہ عقیدہ شرک سے محفوظ نہیں رہے گا، عقیدے کی نجاست اور غلاظت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جیسے کنویں میں کتا پڑا رہے تو سارا پانی نکالو کنواں پاک نہیں ہوتا، ایسے رب کو بندہ کسی حال میں اور رب کا شریک بناتا ہے، کسی اللہ کے محبوب کو، کسی اللہ کے مطلوب کو، کسی اللہ کے پیارے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی نوری کو، کسی ناری کو، کسی خاکی کو، کسی نمازی کو، کسی حاجی کو، کسی غازی کو، کسی صدر وزیر کو اگر رب کا شریک مانتا ہے تو اس کے عقیدے میں اور ابو جہل کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں۔ یوں سمجھو کہ اس کے عقیدے میں کتا پڑا ہوا ہے، یہ نمازیں پڑھ کے پانی نکالتا ہے، اور عقیدے سے شرک والا کتا نہیں نکالتا، اور جب تک کنویں سے کتا نہ نکالا جائے وہ کنواں قیامت تک پاک نہیں ہوتا، اور بندے کے دل سے جب تک شرک نہ نکلے وہ بندہ کبھی موحد نہیں بن سکتا۔ توجہ ہے، یہ بے شک والا رواج بھی ادھر آ گیا ہے۔ خیال کرو بندہ اڑنے لگا ہے، توجہ ہے۔ اللہ، اس کو تو ڈراؤن کیمرہ ہونا چاہیے، اس بندے کو ڈراؤن کیمرہ ہونا چاہیے، پورے اجتماع کے حال میں یہ اڑتا ہوا نظر آئے۔ جزاکم اللہ احسن۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات سمجھ لو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ احد کے میدان میں بنفس نفیس خود موجود ہیں، اور جن ساتھیوں کو آمنہ کے لال نے ایک درے پہ مقرر کیا تھا 50 آدمیوں کا دستہ، اور جب جنگ احد فتح ہو گئی مال غنیمت سمیٹنے لگے ساتھی، جب ان 50 لوگوں کو پتہ چلا کہ جنگ فتح ہو گئی ہے اور لوگ مال غنیمت سمیٹنے لگے ہیں، تو ان میں سے 40 بندے حسن ظن کرتے ہوئے اچھا خیال اور اچھے ارادے اور نیت کے ساتھ کہ جس کام کے لیے مامور تھے وہ کام تو مکمل ہو گیا ہے، اب ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر کے لشکر میں شریک ہونا چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ جا کے مال جمع کرنا، اکٹھا کرنا چاہیے۔ اب یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں تو یہاں کھڑا رہوں گا۔ اس بندے کے ساتھ 10 بندے ڈٹ گئے اور کھڑے ہو گئے، باقی 40 بندے وہاں چلے جاتے ہیں۔ جب درہ خالی ہوتا ہے اس وقت حضرت خالد بن ولید المخالف لشکر میں شریک تھے، ان کو پتہ چلا تو وہ انہوں نے پیچھے سے آ کے تعاقب کر کے حملہ کرتے ہیں، اس رنگ میں حملہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں، پاؤں اکھڑ جاتے ہیں،
حتیٰ کہ گھمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، انہوں نے آ کے اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر وار کیے، اس انداز میں تیر چلائے، اس انداز میں حملہ کرتے ہیں، نبی کریم کی پیشانی مقدس کے اندر کیل خود والے اندر چلے جاتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے سر مقدس کے اندر زخم پیدا ہو جاتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، اتنی زخمی ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب اپنے زخموں کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں لَن يُفْلِحَ الْقَوْمَ شَجُّوا رَأْسَ نَبِيِّهِمْ لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ شَجُّوا رَأْسَ نَبِيِّهِمْ، ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی جو توحید کے دائی کو زخمی کرتی ہے، جو توحید کی دعوت دینے والے پیغمبر پہ پتھر مارتے ہیں، پیغمبر کو زخمی کرتے ہیں، پیغمبر کا خون نکالتے ہیں۔ لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ، ایسی قوم کی فلاح کیسے ہوگی؟ اللہ کے پاک پیغمبر حتیٰ کہ ایک گڑھے کے اندر گر جاتے ہیں، جب گرتی ہے تو اس وقت شیطان گھمسان کی جنگ میں موجود ہے، اس شیطان نے فائدہ اٹھایا اور اس جنگ کے اندر اعلان کرنا شروع کر دیا، الا ان محمدن قد قتل، اللہ کے پاک پیغمبر شہید ہو گئے، قتل ہو گئے۔ جب یہ آواز صحابہ کرام کے کانوں پہ پڑتی ہے تو صحابہ کرام کے اوزان خطا ہوتے ہیں، وہ پہلے بھی پریشان تھے، اللہ کے پاک پیغمبر کے زخموں کو دیکھ کے، اللہ کے پاک پیغمبر کو خون میں نہاتے ہوئے دیکھ کے ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ حضرت علی جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق جاتے ہیں، حضرت عمر جاتے ہیں، حضرت طلحہ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کے ایک جگہ پہ محفوظ جگہ پہ منتقل کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اور علی المرتضیٰ نے نبی کریم کی مرہم پٹی کی، جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر کی حالت مقدس سنبھل جاتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ایک اونچی جگہ اور ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، او لوگو میری طرف آ جاؤ، میں محمد ابھی تک دنیا میں زندہ موجود ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب ان کو بلایا الیہ عباد اللہ، میری طرف آ جاؤ، اپنا رخ ادھر کرو، اپنی توجہ ادھر کرو، منتشر نہ ہو جاؤ اور تتر بتر نہ ہو جاؤ اور بکھر نہ جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ جب پیغمبر کی آواز آئی تو وہ صحابہ اس طرح نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں جیسے پنج پیر کے اجتماع میں لوگ صاحبان کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا ذوق ہے پنج پیر کے اجتماع کا۔ آج ایک جگہ پہ ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہم جو ادھر ادھر پنجاب میں جلسے کرتے ہیں وہ کوئی جلسہ نہیں ہے، اصل جلسہ اور پروگرام ہوتا ہے پنج پیر کی سرزمین پر۔ اگر دیکھنا ہے تو پنج پیر آ جاؤ، اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو پنج پیر کی سرزمین پہ آ جاؤ۔ پنج پیر کی سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ پنج پیر کی سرزمین سے قرآن مقدس کی آواز دن رات گونجتی رہتی ہے۔ یہاں جھوٹی روایات نہیں چلتی، یہاں قصے اور کہاوتیں اور کہانیاں نہیں چلتی، یہاں ابتدا بھی قرآن ہے اور انتہا میں بھی قرآن ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنبھل جاتے ہیں، صحابہ کرام جمع ہو جاتے ہیں، 70 کے قریب صحابی شہید ہو جاتے ہیں، 40 کے قریب اتنے زخمی ہوتے ہیں، نہ زندوں میں ہیں نہ مردوں میں ہیں،
اتنی نڈھال کمزور ہو چکے ہیں، خون نکلنے کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ پہ موجود ہیں اور قافلے اپنے اپنے گھروں میں لوٹنے لگے۔ جس وقت قافلہ لوٹتا ہے تو کفار کا جو سردار تھا اس وقت اس نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک آواز لگائی، افی القوم محمد، اس قوم میں محمد ہے یا نہیں ہے؟ جب اس نے یہ آواز لگائی حضرت عمر کو جوش آ گیا۔ حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دو ذرا میں اس کو جواب دوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے میری ذات کا مسئلہ ہے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے 3 مرتبہ کہا افی القوم محمد، اس قوم میں محمد موجود ہے کہ نہیں ہے؟ 3 دفعہ جب جواب نہیں آیا تو اس نے خوشی سے نعرہ لگایا اور خوش ہو جاتا ہے، کہکا لگاتا ہے، کہتا ہے چلو شکر ہے محمد پاک تو فوت ہو گیا، اس سے تو جان چھوٹ گئی۔ پھر دوسرے نمبر پہ کہتا ہے افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا اس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو اجازت دے میں جواب دوں۔ نبی کریم فرماتے ہیں محلن صبرن یا عمر، ٹھہر جا عمر، یہ ابو بکر صدیق کی ذات کا مسئلہ ہے، میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا، میں ابو بکر کی ذات کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ پھر وہ کہتا ہے افی القوم ابن الخطاب، ہے اس قوم کے اندر ابن خطاب کے نہیں ہے۔ عمر کو جوش آیا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں ٹھہر جا ابھی جواب نہیں دینا۔ عمر کی ذات کے لیے بھی نہیں آیا، اپنی ذات کے لیے بھی نہیں آیا، ابو بکر صدیق کے دفاع کے لیے بھی میں نہیں آیا۔ او عمر ٹھہر جا۔ جس وقت اس نے سب کا نام لے لے کے کہا، اب نبی کریم نے جواب نہیں دیا، ابو بکر نے جواب نہیں دیا، حضرت عمر نے جواب نہیں دیا۔ اس وقت وہ کہتا ہے اما ہؤلاء فقد قتلوا، اور لوگوں خوش ہو جاؤ، جن کا میں نے نام لیا ہے وہ سارے مر چکے ہیں، ان پہ موت آ چکی ہیں۔ فلو کانوا احیاء لأجابوا، اگر ان میں ایک بھی زندہ ہوتا، محمد پاک زندہ ہوتا، ابو بکر زندہ ہوتا، حضرت عمر زندہ ہوتا تو جواب ضرور دیتے، چونکہ جو زندہ ہوتا ہے جب سنتا ہے تو جواب دیتا ہے، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ آخر میں وہ کہتا ہے او لوگوں خوش ہو جاؤ، مکے والے ہو کفار ہو، رب والے ہو خوش ہو جاؤ۔ ہاں خوش ہو کے کہتا ہے اولو حبل اولو حبل اولو حبل، ہمارا حبل جو خدا ہے وہ بلند ہو گیا، جو محمد کا خدا ہے آج وہ نیچے ہو گیا۔ جس وقت اس نے توحید پہ ڈز لگائی ہے اور توحید پہ حملہ کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، اس نے شرک کی آواز کو پسند کیا۔ نبی کریم فرماتے قم یا عمر، قم یا عمر، او عمر اب محمد خاموش نہیں رہ سکتا، اب خاموشی برداشت نہیں ہے، تیری ذات پہ اٹیک کریں تو کوئی حرج نہیں، میرے اوپر حملہ کریں تو کوئی حرج نہیں، ابو بکر صدیق پہ حملہ کریں تو کوئی حرج نہیں، اگر میرے خدا کی توحید پہ دخل اندازی کرتے ہیں، میرے رب کے علاوہ کسی کے گیت گاتے ہیں، کسی کے نغمے سناتے ہیں، کسی کی تعریفیں رب کے علاوہ کرتے ہیں تو میں محمد یہ گوارا نہیں کرتا۔ عمر اٹھ جواب دے، یا رسول اللہ کیا جواب دوں؟ نبی کریم فرماتے کہ اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے اونچا ہے، اللہ سب سے نرالا ہے، اللہ سب سے بڑا داتا، اللہ ہر لحاظ سے آقا، اللہ ہر لحاظ سے مولا تے ماوا ملجا، اللہ ہی سب سے بڑا اونچا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اونچا نہیں ہے۔ ہر کوئی کمزور، میرا اللہ شازور، ہر کوئی سونے والا، رب جاگنے والا، ہر کوئی کھانے والا، رب نہ کھانے والا،
ہر کوئی مرنے والا، رب زندہ رہنے والا، ہر کسی پہ کمزوری آ جائیں، ہر کسی پہ محتاجی آ جائیں، لیکن رب کمزوریوں سے پاک ہے، محتاجی سے پاک ہے۔ اللہ اعلی و اجل۔ جس وقت حضرت عمر نے زوردار الفاظ میں توحید کے مقابلے میں شرک والا جملہ جس نے بولا اس کو بھرپور جواب دیا تو وہ کہنے لگا ابھی تو موحد زندہ ہے، ابھی تو موحد زندہ ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ مر گئے ہیں، چونکہ جو مر جاتا ہے وہ جواب نہیں دیتا، جو مر جاتا ہے وہ سنتا نہیں ہے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے اللہم ارجل یمشون بہا، اللہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان ام لہم آذان یسمعون بہا۔ جو مر گیا وہ چل بھی نہیں سکتا، جو مر جائے وہ پکڑ بھی نہیں سکتا، جو مر گیا وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، اور مرنے والا نہ پکڑ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ لا یسمع دعاءکم، نہ تمہاری پکار اور بلاوے کو سن سکتا ہے۔ اس لیے وہ سردار کہتا ہے میں نے سمجھا یہ مر چکے، جواب نہیں، یہ تو ابھی زندہ ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پھر کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا خدا تو عزا موجود ہے، تمہارا خدا کون ہے؟ نبی کریم فرماتے عمر اٹھو جواب دو، اور ان کو کہو لنا مولا، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مشکل کشا اللہ، ہمارا حاجت روا اللہ، ہماری سننے والا اللہ، ہماری جاننے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، بیٹے دینے والا اللہ، بیٹیاں دینے والا اللہ، پکار سننے والا اللہ، حاضر میرا اللہ، ناظر میرا اللہ، قادر میرا اللہ، قدیر میرا اللہ، خبیر میرا اللہ، بصیر میرا اللہ، علیم میرا اللہ، بصیر میرا اللہ، خبیر میرا اللہ، قدیر میرا اللہ، اکرم میرا اللہ، ارحم میرا اللہ، مولا ماوا ملجا دستگیر میرا اللہ، اور کوئی نہیں ہے۔ لنا مولا لکم، اللہ ہمارا ہے، ولا مولا لکم، جیسا مشکل کشا ہمارا ہے تمہارا کوئی بھی نہیں ہے، جتنی زور والا ہمارا مشکل کشا ہے تمہارا کوئی بھی نہیں ہے، تمہارے مرنے والے، ہمارا رب نہ مرنے والا۔ جب یہ جواب آیا اس وقت اس کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہارا معبود اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، ہمارے لیے عزا ہے، ہبل ہے، لات ہے، منات ہے، البتہ اس جنگ میں اتنی بات تو مانو قتلانا و قتلاکم سواء، بدر کے میدان میں تم نے 70 مارے، احد کے میدان میں ہم نے 70 مارے، اب تمہاری اور ہماری برابری ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میں کیا کہوں؟ نبی کریم فرماتے اب بھی جواب دو، قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا ساتھی عمر اٹھ کے کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، لا شرک اور توحید برابر نہیں، مشرک اور موحد برابر نہیں، مشرک اور موحد کا ٹھکانہ برابر نہیں۔ قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنہ،
موحد شہید ہو جائے، مارا جائے، قتل ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ مشرک آب زمزم کے کنویں میں مر جائے گر کے، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ بیت اللہ میں مر جائے تب بھی جہنم میں جائے گا۔ مکے میں مر جائے، مدینے میں مر جائے، مسجد نبوی میں مر جائے، طواف کرتا مشرک مر جائے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور موحد آدمی اگر پنج پیر کے اجتماع میں فوت ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔